تو ذوالحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث کے الفاظ ہے، ذوالحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذوالحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے وہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذوالحجہ، پہلے ذوالحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے کے اندر۔ اس کی اسپیشلٹی ایسا اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادت ایک ساتھ آئے۔ روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے، فرسٹ 9 روزے ذوالحجہ کے۔ لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے؟ تو نہیں، یاد رکھے نہیں، وہ ایک اسپیشل ہے، اللہ نے قرآن میں جب بیان کر دیا تو اب اس کو ضرورت نہیں الگ سے وہ کرنے کی۔ شب قدر رمضان کا عشرہ اس کی ایک الگ ہی اپنی اہمیت ہے، وہ مستحکم، اس کی فضیلت بالکل ثابت ہے۔ اب عشرہ ذوالحجہ میں بھی تکبیرات کو کہنا ہے، اور پورے 10 دنوں تک، اور باقی کے 3 دن۔ تو آئیے وہ تکبیرات میں سب سے پہلے ہم خوب تکبیریں کہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، آپ سے فرماتے رہے کہتے ہیں ان 10 دنوں میں، مطلب ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ درجے والے ہو، لہٰذا ان دنوں میں کثرت سے اللہ کی وحدانیت بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ اب آئیے اللہ کی وحدانیت بیان کرنے سے کیا مراد؟ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی جو تکبیر بیان کرنے سے کیا مراد؟ اللہ اکبر کہنا، اور دیگر تکبیرات جو اللہ کی بڑائی بیان کرتی وہ کہنا۔ اسی طرح جو اللہ کی حمد بیان کرنے سے کیا مراد؟ اس کی تعریف بیان کرنا، ہر چیز کے اس کی پاکی اور اس کی تعریف بیان کرنا۔ یہ آئیے پہ کچھ چند تکبیرات جو ثابت ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو ہم بیان کر سکتے ہیں۔ پہلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، اس کے اندر آتا ہے کہ آپ جو تکبیر بیان کر رہے ہیں بڑائی وہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یہ سب سے کامن ہے۔ دوسرا جو پڑھ سکتے ہیں جو ثابت ہے وہ یہ ہے الفاظ اللہ اکبر کبیرہ، ٹھیک، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، دوسرا آپ یہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو ثابت ہے فتح الباری میں جو روایت آتی ہے اس میں یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر، یہ الفاظ بھی جو ہے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور جو الفاظ ثابت ہے وہ یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تمام تسبیحات آپ کثرت سے ان ایام میں پہلے سے لے کر 13 تک کثرت سے بیان کر سکتے ہیں۔ تو اسے پتہ چلا کہ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ان میں تکبیرات باواز بلند زور سے بیان کرنا ہے، اور عورتیں چونکہ وہ زور سے نہیں کر سکتی تو وہ پست آواز میں ہلکی آواز میں اپنے گھروں میں کریں گی۔ ہاں، اگر گھر میں غیر محرم کے سننے کے ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی بلند آواز میں تکبیرات پڑھیں گی۔ سمجھ لیجیے گھر میں صرف محرم ہے، بھائی ہے، والد ہے، بچے ہے، سگے بھانجے بھتیجے، محرمات، تو عورت تیز بول سکتی ہے، لیکن ڈر ہو کہ غیر محرم سنیں گے تو پھر پست آواز میں بولیں گے، لیکن عورت بھی بولیں گی، اور میں تو کہتا ہوں عورت ہی پہلے بولے تو پھر بچے بھی بولیں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ 9 ذی الحجہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے گناہ کا کفارہ بنے گا۔ تو 9 ذی الحجہ کو تو رکھنا ہے، یہ غیر حاجی کے لیے، حاجی نہیں رکھیں گا۔ اس کے علاوہ ان مہینے کے اندر جو روزے آپ رکھیں گے اس میں ایک روزہ جو مشہور اور معروف ہے وہ یہ ہے، جس کے تعلق سے روایت اس طرح سے آتی ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے کہ آپ سے ان کی زوجہ جو ایک زوجہ فرماتی اور کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذی الحجہ مطلب 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس کے بعد جو ہے یوم عاشورہ کا روزہ، ہر ماہ کے 3 روزے
اور ایک روایت میں ذوالحجہ کے پہلے 9 روزے، 9 ذی الحجہ عرفے کا روزہ، اور جو ہے 10 محرم کا روزہ، اور ایام 20 مہینے کے 3 روزے کبھی نہیں چھوڑتے. اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 9 روزے ذوالحجہ کے پہلے، مطلب پہلے عشرے کے پہلے 9 دن کے روزے، اور 10 محرم کا روزہ، اور اسی طرح ایام 20 مہینے کے 3 دن 13، 14 اور 15 یہ روزے کبھی نہیں چھوڑتے. تو اس روایت میں 9 روزے کے تذکرہ ہے، پہلے 9 روزے، تو پتہ چلا اس مہینے میں روزے بھی رکھنا چاہیے. مسند احمد کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ تعلق سے آتا ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی 4 کام نہیں چھوڑتے: عاشورے کا روزہ، عشرہ ذوالحجہ کے 9 روزے، مطلب پہلے عشرے کے 9 جو ہے دن کے جو ہے فاسٹنگ روزے، اور مہینے کے 3 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور فجر کی 2 سنتیں. 4 عمل کبھی نہیں چھوڑتے. اس میں بھی کیا آ گیا؟ 9 روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں چھوڑتے تھے. چونکہ اس مہینے میں کیے گئے سارے اعمال افضل ہے، لہٰذا نفل نماز کا خوب اہتمام کرے. نفل نماز کے فائدے جو آتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں اس طرح سے آتے ہیں: اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے سجدوں کو لازم کر لو، بے شک جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ جو ہے سجدے کے ذریعے اپنی طرف تیرا ایک درجہ بلند کرتا ہے، اور اس سجدے کے ذریعے تیرا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، اور یہ سال کے ہر وقت ہو سکتا ہے. تو لہٰذا یہ نفل نماز کے فضائل ہے.